السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لاگ ان کریں muftitarikmasood.com۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، خود حاجت ہو تب بھی دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی صفات ہیں جن کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ صفات اللہ تعالی تمام اہل ایمان سے طلب کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ بہت اہم آیت ہے۔ فرمایا جس کو طبیعت میں بخل سے بچا لیا گیا۔ طبیعت کا بخل سمجھتے ہیں دل میں تنگی کہ اس کی جیب میں جو ہے وہ کسی طرح میری جیب میں چلا جائے، لالچ، ہوس، مختلف تعبیرات ہیں۔ فرمایا جس کو اس ہوس کی بیماری سے بچا لیا جائے، دنیا کی محبت سے بچا لیا جائے، اللہ کا اس پہ کرم ہو جائے اور اللہ اس کے دل سے دنیا کی محبت، بخل، کنجوسی، لالچ، ہوس، یہ چیزیں اللہ اس کے دل سے نکال دے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں حقیقی کامیاب۔ دیکھیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے جس کی طبیعت میں یہ چیز نکال دی جائے اس کا تو بیچارے کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ کمانے میں اتنی محنت تو نہیں کرے گا جتنا ایک آدمی 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور پھر اس کے سامنے بھوسا ڈالو، کیسے بھاگے گی رسہ توڑ کے۔ یہی حال ہمارے ہاں شادی ہالوں میں اور ولیموں میں ہوتا ہے، حالانکہ سب دوپہر پیٹ بھر کے آئے ہوتے ہیں مگر ایسے بھاگتے ہیں۔ تو یہی ہے طبیعت کا بخل۔ بیٹھ جاؤ بھائی جہاں اتنی دیر صبر کیا، لوگوں کا رش چھٹنے دو، تسلی سے بیٹھے رہو۔ لوگ جائیں گے، کھائیں گے، نکالیں گے اپنا آرام سے، جب رش ہلکا ہو جائے گا چلے جاتے، تہذیب سے مل جائے گا، عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ مل جائے گا۔ لیکن ڈر کیا ہوتا ہے کہیں موٹا موٹا مال جو ہے نا، اصل اوریجنل مال، تو وہ ختم نہیں ہو جائے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ بڑی بڑی بوٹیاں لوگ نکال کے لے جائیں، تو بھائی تھوڑا یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہوگا، ختم ہی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا نا، اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ پیٹ بھرنے کے لیے پھر بھی کافی کچھ باقی رہ جائے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ بڑی بڑی بوٹیاں، اہم چیزیں وہ نکل جائیں گی، تو عزت باقی رہ جائے گی اور تھوڑے سے نوالے کی قربانی دینی پڑے گی۔ انسان کے لیے عزت کی اہمیت یہ زبان کے ذائقے سے زیادہ ہے، خوب ذہن رکھنا چاہیے۔ دیکھو عزت کی حفاظت ہے جس کی وجہ سے ہم چوری نہیں کرتے، ورنہ چور بن جاؤ، ادھر ادھر جو آئے جیب میں رکھو، نکل لو۔ کسی کے گھر گئے مہمان بن کے، بعض لوگ ہیں کسی کے گھر آتے مہمان، دراز کھولی جیب میں، جیسے اندر گیا دراز کھولی، نکالا جیب میں رکھا، اس کے بعد بند کر کے پھر بیٹھے۔ ایسے بھی چوریاں ہوتی ہیں، لیکن پکڑا جاتا ہے یار کہ بھائی اس سے پہلے تو پورا سامان تھا، یہ مہمان آئے اور غائب ہوئے۔ ہمارے گھر میں ایک دفعہ ایک مہمان آئے، وہاں کافی پرانی بات ہے، والدہ وغیرہ سب ساتھ رہتے تھے، تو ایک مہمان آیا، بلکہ مہمان بھی نہیں، مجھے یاد آیا گھر میں جو مزدور ہوتے ہیں نا کام وام کروانے کے لیے، کارپینٹر تھا پتہ نہیں کیا تھا، وہ آیا تو میرے بھائی کی قیمتی گھڑی غائب۔ اب تلاش کر رہے اتنی قیمتی گھڑی تھی، مل نہیں رہی، تو فوراً خیال ہوا کہ وہ جو کارپینٹر آیا تھا نا محلے کا ہی تھا، وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقین تو تھا نہیں، لیکن اس کے پاس گئے، اس کو ڈرایا، دھمکایا، بولا تم نے کی دیکھا ہے ایسے کر کے، تو وہ اس نے اگل دیا، ہاں بھائی پیسے لے لو مجھ سے۔ تو یہ خبر پھر چھپتی نہیں ہے، پورے محلے میں پھیل گیا کہ بھائی اس آدمی نے چوری کی۔ ایک گھڑی تو ہاتھ میں آ گئی اس کے،
لیکن میرے بھائی عزت ہمیشہ کے لیے چلی گئی، کوئی بھی ایسے آدمی کو عزت نہیں دے گا. تو عزت کی حفاظت کی وجہ سے بہت ساری ذائقے انسان قربان کر دیتا ہے. چور نہیں بنتا، ڈاکو نہیں بنتا، موبائل نہیں چھینتا، محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لوگوں کے لاکھوں لاکھوں روپے کاروبار میں ڈوب جاتے ہیں، سڑک پہ آتے ہیں، مگر اس کے باوجود کشکول لے کے نہیں کھڑے ہو جاتے مسجد کے باہر. ہونا بھی ہوتا ہے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، اپنے محلے والا دیکھ لے گا تو عزت خراب ہو جائے گی. تو بھائی جب یہ عزت کا اتنی جگہوں پر خیال ہوتا ہے، تھوڑا سا اور خیال کر، شادی بیاہ میں بھی کر لینا چاہیے. بیٹھ جائیں اپنی جگہ آرام سے، جانے دیں لوگوں کو، بولے کوئی بات نہیں، اچھی بوٹیاں نکال کے لے گیا تو کھا جائے گا نا، کتنے وٹامن اس میں زیادہ پیدا ہو جائیں گے اس سے. ہمارا مسلمان بھائی یہ کھا لے تو کیا ہوا ہے، جب رش چھٹے گا آرام سے عزت سے جا کے نکال لے، جو بچے گا ہمارے مقدر کا. یہ تو میں اس وقت بتا رہا ہوں کہ اگر واقعتاً نہ ملے ختم ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آتے ہیں، ضائع نہیں کرتے. آپ دیکھو یہ بھکاری جو کھڑے ہوتے ہیں نا، اپنے چہرے کو ذلیل کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، موت تک بھکاری کے بھکاری رہتے ہیں. ان کے پاس کروڑوں روپے بھی اگر جمع ہو جائے نا بھیک مانگ مانگ کے، تو یہ کوئی کاروبار نہیں شروع کریں گے اس سے کہ چلو جی اب تو 1 کروڑ جمع ہو گئے تو اب میں کوئی کاروبار شروع کرتا ہوں. نہ، یہ اللہ کی طرف سے دنیا کا عذاب ہوتا ہے کہ اب تو نے اپنے چہرے کو ذلیل کر دیا، اب ساری عمر تو ذلیل ہی رہے گا. اب مانگتا رہے لوگوں سے ساری عمر کے لیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ خریدی جامعہ دارالفتاء والارشاد، تو جگہ خریدی، اب چلانے کے لیے پیسے نہیں، طلبہ بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، چندہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب جب ختم ہونے والا ہوا تو بعض لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ ذرا چندے بندے کا اعلان کریں، لوگوں کو ترغیب دیں. حضرت فرمایا میں نہیں اعلان، لوگ دیکھ نہیں رہے. ایک مولوی صاحب نے ادارہ کھولا کہ وہ محلے والوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرائیں. تو کسی نے کہا حضرت اس سے تو بند ہو جائے گا یہ تو. فرمایا ہو جائے بند، ہمارا کام تھوڑی اللہ کا کام ہے. اللہ سے قیامت میں کے دن کہہ دیں کہ اللہ ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے پوری کی، اب یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے عوام کی. اللہ ان سے پوچھیں گے، فرمایا مجھ سے تھوڑی پوچھے گا. تو کسی نے کہا لیکن اس سے میں بدنامی بہت ہوگی کہ اتنے بڑے عالم ہیں آپ نے مدرسہ کھولا، اتنے بڑے عالم، اور مدرسہ چل کے بند ہو گیا. فرمایا میری بدنامی نہیں ہوگی، کراچی کے سیٹھوں کی بدنامی ہوگی. صحیح ہے نا؟ جو عقل مند لوگ ہیں ان کی نظر میں بدنام نہیں ہوں گا، بلکہ عقل مندوں کی نظر میں کون بدنام ہوگا؟ کراچی کے سیٹھ. کتنے کروڑ پتی سیٹھ ہیں، اور ایک مولوی نے ایک مدرسہ کھولا، یہ وہ بھی نہیں چلا سکا، محلے والے اس کو بھی نہیں چلا سکا. اپنے گھر بڑے بڑے اور مدرسہ دیکھو کیسے چل رہے ہیں. تو وہ تو حضرت کا استغنا تھا جو بہت زیادہ تھا. صحیح ہے نا؟ شریعت نے چندہ مانگنے کی اجازت دی ہے مگر عزت کے ساتھ. بعض لوگ چندے ایسے مانگتے ہیں، یہاں مدرسہ آ جاتے ہیں، ایک صاحب آئے کہہ رہے یہ مجھے کہنے لگے مسجد میں اجازت دیں میں چندہ مانگوں گا. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے بنگلہ دیش سے آئے ہوں. ایک دوسرا چمچا بھی تھا ان کے ساتھ مکھن لگانے کے لیے، رکھتے ہیں نا، اس کا کمیشن الگ ہوتا ہے کہ تیرا کام ہے صرف مکھن لگانا، میری تعریفیں کرنا. تو دوسرا تھا یہ مفتی صاحب ہے بنگلہ دیش سے آئے چندہ لینے کے لیے. میں نے کہا جو آدمی مفتی ہوگا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ بنگلہ دیش سے وہ چندہ لینے کے لیے. میں نے کہا راستے میں کتنے علاقے، کتنے شہر کراس کیے ہوں گے، کتنا جہاز کا ٹکٹ. اور مفتی اگر چندہ لینے کے لیے بھیجے گا بھی خود تھوڑی جائے گا، تو کسی اور کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. عزت کے خلاف ہے، علم کی توہین ہے کہ مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کر. پھر میں نے کہا یہاں تو اجازت نہیں ہے، کیا نام ہے، ضرورت کیا؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ اگر نہیں بھی اجازت دیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں. بناوٹی نا عزت دکھا رہے ہیں، بناوٹی کہ آپ اگر اجازت نہیں بھی دیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ چلائے گا. میں سمجھ گیا یہ چھوڑو ہے بہت بڑا کوئی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ انشاءاللہ چلائے گا، ہماری طرف سے آپ کو یہاں مانگنے کی اجازت نہیں. کہہ رہے کوئی بات نہیں، عزت کے ساتھ جتنا اللہ دے دے ٹھیک ہے بھائی، تو کوئی ایسی بات نہیں بول سکتے، ہم کہیں اور چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہیں اور چلے جائیں، ایک اور مسجد ہے وہاں ٹرائی کر لیں، یہاں سے آپ کو نہیں ملے. کہتے کوئی بات نہیں میں جا رہا ہوں، صرف یہ ڈرامہ دکھانے کے لیے. تھوڑی دور گیا پھر واپس آ گیا. کہہ رہے اچھا ایسا کریں ابھی آٹا واٹا بھی نہیں ہے بچوں کے پاس. صحیح ہے یہ بھی نہیں ہے، پھر پیچھے پڑ گیا. تو میں نے کہا یہ پہلے بیان کچھ اور تھا، اب بیان کچھ. اس کو کہتے ہیں اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر. میں نے کہا بھائی یہاں سے ایک ڈھیلا بھی نکال، کوئی دے گا نہیں انشاءاللہ. آپ کو نہ مانگنے کی اجازت، اور مانگ لیا تو میں عوام کو بتا دوں گا کہ یہ فراڈی ہے، 2 نمبر ہے.
پھر کہنے لگا یہ نہیں ہے، دال نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، تھوڑا سا آٹے کی بوری لے لو کے پیسے ہی دے دیں. پھر 2-4 لڑکے کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ اب آپ کے پٹنے کا ٹائم شروع ہونے والا ہے. میں نے کہا آپ کنی کترا کے پتلی سے یہاں سے نکل جائیں. صحیح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بلا ضرورت بھیک مانگے گا، بلا ضرورت، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. ایسا سخت عذاب. علماء نے لکھا ہے وجہ اس کی ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے چہرے کو ذلیل کیا نا لوگوں کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ جیسا عمل کرتا ہے نا سزا ویسے ہی ہوتی ہے. قیامت میں اس کے چہرے کو لوگوں کے سامنے کریں گے اور اس کے چہرے سے گوشت پہنچ جائے. کتنا ہی خوبصورت انسان ہو، چہرے پہ اگر گوشت نہ ہو تو کیا صورت بن جاتی ہے بیچارے کی. اللہ کہیں گے کہ یہ وہی چہرہ ہے جس کو تو نے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا. تو یاد رکھیے گناہ جب انسان کرتا ہے نا، کوئی بھی بدعملی کرتا ہے، تو دل اصل برائی دل کے اندر ہوتی ہے جو سامنے آتی ہے اعمال کے ذریعے. چور چوری کیوں کرتا ہے؟ اس کے دل میں ہوس ہے پیسہ کمانے کی. انسان کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے دل میں لالچ ہوتی ہے، نوٹ سے دل اٹکا ہوا ہوتا ہے اس کا. یہ محبت دل سے نکال دے اگر وہ نوٹ کی. نوٹ رکھنا جرم نہیں ہے، نوٹ کو دل میں جگہ دینا یہ جرم ہے بہت بڑا. علماء نے اس کی مختلف مثالیں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں دیکھو سمندر میں کشتی چلتی ہے، سمندر سے کتنا بڑا کام لیا جاتا ہے. جب تک پانی کشتی کے نیچے رہے گا یہ کشتی آپ کی کاروبار میں ترقی کا ذریعہ بنے گی، آپ کو سفر کرائے گی دور دراز کا، اور مچھلیاں بھی شکار کریں گے آپ، تفریح بھی ہوگی. لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے پھر نقصان ہونا شروع ہو جائے. کشتی کے نیچے پورا سمندر اللہ کی نعمتیں حاصل کرے گا اور مال کے ذریعے آخرت میں بھی ترقی کرے گا، مال کے ذریعے آخرت بھی کمائے گا، صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں کو. یار یہ عجیب قسم کے مولوی ہیں یار، ہمارے نبی کو تو جو کی روٹی ملتی تھی اور آج کل کے مولویوں کو دیکھو بریانی کھا رہے ہیں اور جناب دعوتیں کھا رہے ہیں. بعض لوگ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں ہمیں ان کی روز روز دعوتیں چلتی ہیں، ایک آدمی کر رہے ہیں اور تبلیغ والوں کے بڑے مزے. تو بھائی اللہ نے مزوں پر کوئی پابندی، اگر حلال اپنی جیب سے ہے صحیح نا، حلال طریقے سے تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں. باقی رہا کہ نبی علیہ السلام کیوں نہیں کھاتے تھے، تو نبی اپنے پاس پیسے رکھتے ہی نہیں تھے. آئے ادھر نکالے بس، صبح پیسے آئے تو صبح ہی صدقہ ہو گئے، شام کو دیکھا جائے گا. اتنا بڑا دل گردہ اگر کسی کا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اتنا بڑا دل نہیں ہے تو پیسے رکھے ہوئے تو پھر اس کو استعمال نہ کرنا یہ تو بخل ہے، کنجوسی ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کشتی اگر یعنی پانی کشتی کے نیچے رہے نا فائدہ ہے، اندر آ گیا تو نقصان ہے. دولت کتنی ہی ہو مسلمان کے پاس فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. لیکن جہاں دولت کی محبت دل میں آنا شروع ہو گئی تو یاد رکھو بات کے عذاب تو بات کریں، سب سے پہلا عذاب بے سکونی کا. بے سکونی. کسی نے مجھے بتایا چند دن پہلے کوئی اخبار میں بیان آیا، کوئی دنیا کا کروڑ پتی آدمی ہے، اس کی عمر اب ہو گئی 50 سال، دنیا کا پہلے یا دوسرے نمبر پہ مالدار ترین آدمی. اس سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ دنیا کے دوسرے یا پہلے نمبر پہ مالدار ترین آدمی ہیں، آپ کیسا فیل کرتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں، آپ کی ابھی زندگی کیسی گزر رہی ہے. اس نے کہا کہ میری عمر 50 سال ہو گئی ہے اور مجھے اب موت سامنے نظر آتی ہے، اور میں سوچتا ہوں اب روز بروز میرے قدم بڑھاپے کی طرف جائیں گے، پھر کچھ سالوں میں مر جاؤں گا تو یہ ہوگا کیا. یہ تو ساری دولت اور سارے مزے جتنے اڑانے تھے اڑا لیے، کسی طریقے سے یہ بریک لگ جائے، بڑھاپا نہ آئے اور موت نہ آئے اور بیماریاں نہ آئیں. ہر آنے والا دن میرے لیے ٹینشن اور فکر کا سبب ہے، ہر آنے والا دن. اس نے تو منہ سے بول دیا، ہر آدمی بولتا نہیں ہے، لیکن دل میں اگر دنیا سے محبت ہے تو دل ہر آدمی کا ایسا ہی ہوتا ہے. تو جوانی کے مزے، جیسے جیسے بڑھاپا آئے گا، بال سفید، لوگ بال کالے کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن کیا رہتے ہیں کالے. ایک ایک کر کے بال سفید ہونا شروع ہوتا ہے، پہلے ایک بال پھر دوسرا بال. آپ 1000 چھپائیں، بعض لوگ توڑ دیتے ہیں، یوں کر کے نکالتے ہیں نظر نہ آئے. کب تک میرے بھائی سارے جب سفید ہو جائیں گے تو کیا روزانہ سر پہ اس طرح ہی پھرواتا رہے گا کیا؟ وہ تو اور عجیب لگے گا. وگ لگا لو، کالا کولا لگا لو، صاف پتہ چل جاتا ہے کالا کولے والے والوں کا یہ کالا کولا لگا کر آئے، اوریجنل نہیں. پھر بال اگر بچا بھی لے گا تو باقی جسم کیسے بچائے گا؟ کتنا خوبصورت ہو، کتنی زبردست آواز ہو اور چال میں کتنی ہی مردانگی ہو، تھوڑے دنوں میں چال میں لڑکھڑاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھوکریں کھانا لگتا ہے.
ایک آواز پہ دکانوں کے شٹر گر جایا کرتے تھے، ایک کال دی ہڑتال کی اور پورا کراچی بند، تھوڑے دنوں میں کھانس رہا بیٹھ کے کسی کنارے پہ، صحیح ہے نا؟ اور آواز اتنی دھیمی ہو گئی ہے کہ زیادہ زور سے بولتے ہوئے خود ڈر لگتا ہے کہ گر نہ جاؤں. ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہے دنیا. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں. دنیا وخاف الفتنہ نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاعر تھے، یہ ان کے اشعار ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ذہین بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں، سارے بیوقوف نہیں ہے، فرمایا کچھ بڑے ذہین ہیں. وہ کیسے ذہین ہیں؟ طلقوا الدنیا وخاف الفتنہ. انہیں جوانی میں ہی دنیا کو طلاق دے دی. حالانکہ جوانی میں تو دنیا سے بڑی محبت ہوتی ہے نا، بڑھاپے میں تو دے دی جاتی ہے. اصل ہے جوانی میں دنیا کو طلاق دے دیتے ہیں. طلاق دینے کا مطلب کیا؟ محبت چھوڑ دیتے ہیں. رکھتے ہیں، دیکھو رکھتا انسان بہت سی چیزیں ہیں، محبت چند چیزوں سے ہی کرتا ہے. ایک انگریز نے ایک عالم سے پوچھا، ایئرپورٹ پہ وہ عالم انگریز کتا لے کے گھوم رہا تھا، وہ عالم پیچھے ہٹ گیا کہ کتا ہے. تو انگریز نے کہا ان عالم سے کہ اتنا باوفا جانور، مفید جانور، اتنے کام آنے والا، شکار کرنے والا، اور یہ آپ لوگ اس سے محبت کیوں نہیں کرتے، اس کو پالتے کیوں نہیں ہے؟ تو ان عالم نے کہا کہ ہم اسے پالتے ہیں مگر اس کو فیملی ممبر نہیں بناتے. تم لوگ تو اس کو صوفوں پہ بٹھا کے فیملی ممبر بنا دیتے. کام کا جانور ہے جانور ہی ہے، جانور کام لو نکالو باہر. دیکھو بکرے کو پالتے ہیں لیکن ایسی محبت نہیں دیتے کہ اب اس کو صوفے پہ لا کے بٹھائیں، مہمان آ رہے ہیں تو بکرے کو ملوائیں، یہ بکرے سے مجھے بڑی محبت ہے. جتنا پل پلا جائے ہے تو بہرحال جانور، بقرعید میں کاٹ کے کھاؤ. یہ اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، یہ کوئی اشرف المخلوقات نہیں ہے، نہ کتا نہ بلی نہ گدھا نہ گھوڑا. انسان اپنا کام لے. ماں بھی دودھ پلاتی ہے، ساری زندگی انسان ماں سے لے کے باہر ہے تو بکری ہے، ماں تھوڑی بن گئی دودھ پلانے والی ہے تو بکری. جب تک دودھ دے رہی ہے لو پیو، جس دن دودھ دینا بند کیا کاٹ کے کھا جاؤ اس کو. ایک مولوی صاحب مجھے ملے کچھ دن پہلے اور بقرعید میں بکری ذبح کی. میں نے کہا لوگ بکرے کرتے ہیں، آپ پہلے آدمی بکری کہنے دودھ دینا بند کر دیا. میں نے کہا چلو اسی کو کاٹ کے کھا جاؤ. صحیح ہے. تو جانور کی سزا ہی ہے، جس دن دودھ دینا بند کرے اس کو کاٹ کے کھا جاؤ. تو یاد رکھو یہ دنیا بھی ہے، کام لو اس سے، پورا کام لو اس سے، لیکن محبت کرنے کی لفٹ نہیں کراؤ زیادہ اس کو. محبت نہیں کرو. محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھن جائے تو رو رہا ہے بیٹھا ہوا، اتنی نہیں لفٹ کراؤ اس کو. بکرے کو بھی پالتے ہیں نا، چھری پھیرتے ہیں، تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے بس. اب یہ نہیں کہ سوئم بھی ہو رہا ہے 40 میں کہ کل بھی پڑے جا رہے ہیں، بکرا مر گیا. بھائی ایک آدھ دن تھوڑا بہت، اگر پورے سال پالا ہے وہ بھی ایک آدھ دن تھوڑا بہت یاد آتا ہے، باقی کہتے ہیں چلو گیا بکرا ہے نا، چلا گیا، کھاتا ہے پیتا ہے مزے سے. تھوڑا سا ہوتا ہے بس کہ تھوڑا سا رہتا ہے انسان ساتھ میں تو غم معمولی سا ہو جاتا ہے اسے. تو لیکن یہ غم ایسا نہیں ہوتا کہ کاٹے نہیں. کہتے کاٹنا تو ہے، نہیں کاٹا تو کل مر جائے گا، بڈھا ہو کے مر جائے گا، پھر غم تو ہونا ہی ہے. پہلے ہی کاٹ کے کھا جو، بھی کسی کے کام تو آ جائے. تو دنیا اس سے بھی زیادہ مردار ہے، اس سے بھی زیادہ مردار ہے. کیونکہ بکرا اور جانور اور یہ جو گائے مائے کاٹتے ہیں یہ بے وفا نہیں ہوتے. دنیا بے وفا ہے. بے وفا کو تو گلا دبا دینا چاہیے. غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا جب گرفتار ہوتے تھے جنگ میں؟ ان کو پتا تھا نا کہ یہ تو ہمیں قتل کرنے آئے تھے، تو پھر ان کو غلام بنا کے ان سے کام لیا جاتا ہے. محبت نہیں کی جاتی ان سے، غلام بنا کے کام لیا جاتا ہے قیدیوں سے کہ تم تو مجرم ہو، تمہاری سزا ہے کہ تم خدمت کرو ہماری. تو دنیا کو باندھی بنا کے خدمت لیں، اس سے باندھی بنا کے، محبت نہیں کریں. گاڑی رکھ لی، ایک آدمی کی 125 چھن گئی نوجوان کی، ایسا رو رہا بیچارہ. تو میں نے کہا میرے بھائی یہ 125 تھی، کوئی آپ کی جو رکھتا ہے آدمی. انبیاء کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام بھی روئے. انبیاء کی انسان سے محبت کرے نا. اشرف المخلوقات ہوتے ہیں، نوٹوں سے محبت کر رہا ہے، چیزوں سے دل لگا رہا ہے، اینٹوں سے، دیواروں سے، گاڑیوں سے، کھلونوں سے دل لگا رہا ہے. مٹی کی، سب مٹی کے بنے ہوئے کھلونے ہیں. اشرف المخلوقات ہو کے دنیا کے کھلونوں سے دل لگائے. وہ شاعر نے بڑی اچھی بات کی، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے. ہاں، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے. وہ کیا ہے مجھے یاد ہی نہیں ہے شعر. بلند ذوق نظر نہیں ہے،
مرنے والا پہ مر رہا ہے، کچھ اس قسم کے اشعار ہے کہ جو خود مرنے والے ان پہ تو مر رہا ہے بیوقوف، خود مٹی ہونے والی چیزوں پہ. ابھی ایک واقعہ سامنے آیا پچھلے ہفتے، ایک آدمی نوجوان کو عشق ہو گیا کسی سے، لڑکی سے. میرے پاس بھی آیا کئی دفعہ، اس کو سمجھایا، پتہ چلا خودکشی کر لی، اس نے خودکشی کر لی اور پہلے لیٹر لکھ کے گیا ہے کہ میں اس محبوبہ کی محبت میں جان دے رہا ہوں. صحیح ہے. مجھے اطلاع ملی، میں نے کہا کوئی قابل ترس نہیں ہے یہ آدمی، مردار پہ مرا ہے، جا کے وہاں جاتا ادھر. تو اس طرح سے مرو تو دنیا بھی آپ کو سر پہ اٹھائے گی. ایک عورت پہ عاشق ہو کے دنیا کے پیچھے جان دے دی. اگر زندہ رہتا تو کیا ہمیشہ رہتے ساتھ میں؟ وہ اپنی خبر میں جاتی ہے کہ بڈھا ہو گئے، بوڑھے ہو کے دیکھو کتنا عشق ہوتا ہے. جوانی میں مرشک ہو گئے جس سے شادی ممکن ہے، چلو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، اللہ کرے ان کی شادی ہو جائے، معاملہ سیٹ ہو جائے. عاشق ہو گیا کسی بڑی فیملی کی باندھی پہ، اب وہ رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں. اور یہ ان بزرگ نے کہا بھائی میں تمہارا علاج کرتا ہوں، تم اس سے جا. جب بھی کسی کو عشق ہو جائے گا یاد رکھو، ایک دنیا کا اصول یاد رکھیں کہ اگر اس سے نکاح کرنا مناسب ہے تو نکاح کر لینا چاہیے. سب سے بہترین حل تو یہ، ماں باپ کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اس میں. اگر مناسب ہو یعنی انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے. ماں باپ دیکھیں ہاں بھائی یہ گزارا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے تو فوراً نکاح کر دیا. اور اگر گزارا نہیں ہو سکتا، ایسا عجیب سا کسی سے یہاں مچھر کانگڑ میں رہتا ہے اور ڈیفینس سے جو ہے نا عشق ہو گیا اس کو، تو ظاہر ہے وہ ماں باپ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو جوڑ ہی نہیں بیٹھتا، کیسے گزارا ہوگا اس کا. تو فوراً وہ عاشق کو چاہیے کسی اللہ والے کے پاس جائے اور کہے کہ حضرت یہ غلط، مجھے جو ہے نا ایسی جگہ عشق ہو گیا ہے کہ جو میرے لیے نقصان دہ، میرے ماں باپ بھی راضی نہیں ہوں گے اور میں بھی، میرے لیے نقصان دہ. کوئی ایسا علاج بتائیں کہ یہ عشق ختم ہو جائے، یہ دل جو جل رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، ختم ہو جائے. تو اہل اللہ آپ کو یقیناً ایسے بہترین علاج بتائیں گے جس سے تھوڑے دنوں میں یہ مرض ختم ہو جائے. خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ختم ہو جائے، دل سے ہمیشہ کے لیے خیال نکل جائے. کچھ قربانی دینی پڑے گی اس کے لیے. اس میں سب سے بڑی قربانی تو یہ کہ نہ اس سے کبھی ملے نہ اسی دیکھے کچھ وقت تک. آہستہ آہستہ خود بخود کافور ہو جائے گا. یہ تو پرہیز ہے. پھر علاج دوا اس کے علاوہ ہے، یہ تو پرہیز ہے. حکیم علماء مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک آتا تھا دودھ، وہ ایک آدمی، وہ یہ دودھ والے ہوتے ہیں نا، گوالن ہوتی ہے جو دودھ بیچتی ہے، اس پہ عاشق ہو گیا. تو آ کے حکیم علماء سے کہنے لگا حضرت آپ کے پاس سے لوگ جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، مجھے وہ دلا دیں کسی طریقے سے، آپ بھی اللہ والے بزرگ ہیں. تو حکیم علماء نے کہا کہ نہیں بھائی وہ ظاہر ہے اس کے لیے مناسب نہیں تھا. تو کہنے لگا کہ اچھا پھر میرا علاج کرتے ہیں، میرے دل سے اس کی محبت نکل جائے کسی طریقے سے. تو حکیم علماء نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں علاج کروں گا، لیکن چند دن تمہیں ایک چیز سے پرہیز کرنا ہے، تھوڑے دنوں تک. آدمی سوچتا ہے نا ساری زندگی تو کہتا ہے یہ تو پرہیز ہو نہیں سکتا. فرمایا چند دن تک ایک چیز سے پرہیز کرنا ہے، وہ یہ کہ اس کے پاس جاؤ نہیں تم ملنے کے لیے، اور جان کر دماغ میں اس کا تصور بھی نہ لے کر آؤ. خود بخود آ جائے تو ایک الگ بات ہے، جان کر نہ سوچو اس بارے میں، اسے کوئی تحریر نہ لکھو تھوڑے دنوں تک. تو فوراً کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تو صرف اس کو دیکھنے کے لیے خرید لیتا ہوں میں جا کے. تو حکیم علماء کے پاس ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا، نہیں ڈنڈا نہیں، مجھے یاد آیا، زور سے کھینچ کے اس کو تھپڑ مارا. فرمایا ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے آئے اور ڈاکٹر جو پرہیز بتاتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، میرا وقت برباد کر رہا. ایک زوردار کھینچ کے تھپڑ مارا اس کو. پہلے علماء کا بڑا وقار اور روب ہوا کرتا تھا. بزرگ اور علماء اگر کسی کو مار دیتے تو لوگ گستاخی توہین نہیں کرتے تھے، کہتے چلو بزرگ نے مارا ہے. اور جو ہے وہ آج کل تو کوئی مولوی صاحب کسی کو اونچی آواز سے بات کرے نا تو وہ 6 مہینے کے لیے نماز ہی چھوڑ دے گا ان کے پیچھے. آج کل تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے لوگوں میں اتنا تھا کہ بھائی اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، چانٹا کھا لیا کوئی بات نہیں، اور اسی کی برکات ہوتی تھی. زوردار تھپڑ مارا، بھاگ کیا وہ. اگلے دن آیا، کہتا ہے حضرت کل ایک تھپڑ جو آپ نے مارا اس سے اللہ کا شکر ہے اسی وقت سارا عشق میرا نکل کے ختم. وہ ایسا تھپڑ برکاتی، دیکھو اس میں ادب تھا علماء کا. کہا کوئی بات نہیں، بڑے ہیں مار دیے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے اس کو اس کا نقد بدلہ بھی دے دیا کہ اس کے دل سے اس عشق کو. تو حکیم علماء نے اس تھپڑ کا نام رکھا کراماتی تماچا. کراماتی فرمایا ایک تماچا 6 مہینے میں علاج ہوتا تو وہ ایک ہائی ڈوز جو ہے نا 1000 cc کا انجیکشن لگا دیا علاج ہوگا. تو یہ بھی دنیا کا عاشق ہے. مختلف اقسام ہے دنیا کے عاشق. کوئی خودکشی کر رہے ہیں، ان میں سے چپک رہے ہیں، کوئی جناب ڈپریشن کے مریض ہو رہے ہیں،
تو بھائی امام شافعی یہ میں اشعار سنا رہا تھا، امام شافعی فرماتے ہیں ان للہ عبادا فتنا، اللہ کے کچھ بڑے ذہین بندے ہیں، طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی، وخافوا الفتنہ کیونکہ وہ دنیا کے فتنوں سے ڈر رہے تھے، نظروا الیہا فلما علموا، انہوں نے دنیا کو خوب اچھی طرح سے دیکھا، شاپنگ سینٹر دیکھے اور روڈوں پہ گھومتی بھی لینڈ کروزر دیکھی، تو اس سے متاثر ہوئے وہ، انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، ہم وہیں کے وہیں رہے، یہ تو غلط ہے، ہمیں بھی ہوس یہ ہمارے پاس بھی آ جائے، لوگوں کے اونچے اونچے بنگلے دیکھے، لیکن انہوں نے صرف اتنا نہیں کیا کہ ظاہری طور پر دیکھا ہو، فلما علموا نظروا الیہا، خوب غور و فکر کیا، فلما علموا پھر اس راز پر مطلع ہوئے، انہا لیست لحی وطنا، کہ یہ زندہ لوگوں کی جگہ نہیں ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب چھوٹ جاتی ہے، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لینڈ کروزر والا بھی قبر میں اترتا ہے، 1000 گز کے بنگلوں سے بھی جنازے اٹھتے ہیں، سب دنیا ہر ایک کو چھوڑ دیتی ہے اور پھر کسی اور کی جھولی میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوہا لجتا واتخذوا، تو انہوں نے کہا بھائی اب ہونا تو یہ چاہیے اس کو مکمل چھوڑ کے کنارہ کشی اختیار کرو، لیکن جب ہے اس دنیا میں تو چھوڑ کہاں سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرو، اس سے محبت کرنے کے بجائے، اس کا غلام بننے کے بجائے اس کو اپنی باندھی بنا لو، اس کو اپنا غلام بنا لو، بجائے اس کے کہ اس دنیا کے غلام بن جاؤ، اس دنیا کو اپنا غلام بنا لو۔ کیا مطلب؟ اس سے محبت نہیں کرو، اولاد نہیں بناؤ، اس کو اپنا باپ نہیں بناؤ، اس کو غلام بنا کے اس سے کام لو۔ فرمایا کہ جعلوہا لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، فرمایا جیسے سمندر سے کام لیا جاتا ہے، اس میں ڈوبا نہیں جاتا بلکہ کام لیا جاتا ہے، اس کی پشت پہ سوار ہوا جاتا ہے اور سمندر کی لہریں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم اس دنیا میں گھسنے کے بجائے اس دنیا کی پشت پہ سوار ہو کے اس کو غلام بنا کے کام لیں گے اور نیک اعمال کو اس میں سفینہ بنائیں گے، کشتی بنائیں گے۔ دنیا نہ ہو تو نیک اعمال بھی نہیں کر سکتا انسان، پیٹ میں روٹی ہوتی ہے تو نماز پڑھتا ہے نا، کباب پراٹھے کھائے گا تو جہاد کرے گا صحیح طریقے سے، پودینے کھا کھا کے کون جہاد کرتا ہے، صحیح ہے نا، طالبان جو جہاد کر رہے ہیں تو دمبا کھاتے ہیں، دمبے کی چربی کھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کو غلام بنا کے اپنی جو آخرت ہے نا اس کو چمکانے میں لگاؤ اس دنیا کو، تاکہ اس دنیا کے فتنوں سے بھی بچے اور یہی دنیا قیامت کے دن ترقی کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ غلام سے آپ اپنا کام لیں، اپنی عمارت سنبھالتا رہے، کھاتا رہے، نہیں ملے تو صبر کا ثواب حاصل کرے۔ صبر کا تو ایسا ثواب ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد چھن گئی، اتنے بڑے پیغمبر ساری زندگی روتے رہے، ساری زندگی رونے میں گزر گئی، بینائی چلی گئی، پھر بھی کامیاب۔ اللہ نے ان کا شمار کس میں شمار کیا؟ ان کو کامیاب ترین لوگوں میں، حالانکہ ساری زندگی رونے دھونے میں گزری ہے، بڑھاپے میں اولاد ملی، بڑھاپے میں ساری زندگی روتے رہے، اتنا صبر، اتنا صبر۔ ایوب علیہ السلام پر بیماری مسلط کر دی، زندگی گزر گئی ان کی اسی بیماری میں، لیکن احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے، ہائے ہوئے نہیں کیا، بس اللہ کی طرف سے صبر کریں گے۔ پھر بھی ایوب علیہ السلام کا نام کامیاب لوگوں میں ہے، مصطفین الاخیار، فرمائے یہ وہ لوگ تھے پوری عالم میں ہم نے جن کو منتخب کیا، اور اخیار خیر کی جمع، دنیا کے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ کسی کو دولت چھین لی کسی سے، کسی کو بیماری مسلط کر دی، صحت چھین لی، پھر بھی کامیاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ملی ہے، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام جو زندگی کا اہم ترین حصہ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گزارا ہے، ہر وقت نافرمانی قوم کی طرف سے، ایک طرف فرعون، ایک طرف اپنی قوم نافرمان، پھر بھی کامیاب۔ اور بعض کو اللہ نے دنیا دے کے کامیاب کیا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کامیاب بنایا، انہیں دولت دی، ایسی دولت کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، فرمایا ان سے پہلے بھی کسی کو نہیں اور ان کے بعد بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ 700-800 عورتوں سے نکاح کیا سلیمان علیہ السلام نے، سینکڑوں باندیاں، اتنی بیویاں، ایک سے ایک خوبصورت بیوی آپ کی، اتنی، اور جسمانی طاقت بہت زیادہ، اور خوراک، شاہی کھانے اور لباس اور پوشاک ایسا بہترین، عرش، ہواؤں پہ حکومت۔ فرمایا ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، فرمایا یہ ہماری عطا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ بادشاہوں کا تو آڈٹ ہوتا ہے نا سارا، خلیفہ بھائی اتنا حساب، اتنا بیت المال ہے، اس کو اتنا دے زیادہ نہیں دے۔ اللہ نے فرمایا سلیمان یہ تم اس کے ذاتی مالک ہو، اس حکومت کے۔ فمن او امسک، جس پہ چاہے احسان کر کے جتنا چاہے دو، اور جس کو چاہو ایک دھولا بھی نہ دو، تمہیں اجازت ہے پوری۔ تو وہ ان کو اللہ نے اتنا دیا، اور
پھر بھی کامیاب. کسی کو اللہ مال چھین کے کامیاب قرار دے رہے ہیں, کسی کو مال دے کے کامیاب قرار دے رہے ہیں, اس لیے کہ جس کو دیا گیا اس کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی, اور جس سے چھینا گیا اس کو بھی مال کی ہوس اور لالچ نہیں تھی. بنیاد کس پر ہے؟ دل پر. دل. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ, فرمایا خبردار سنو, جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا, اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسد الجسد کلو الا وہی القلب. فرمایا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, لیکن جب وہ ٹکڑا درست ہوتا ہے پورا جسم درست ہو جاتا ہے, اور جب وہ چھوٹا سا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہارٹ بیٹ آپ کی صحیح ہو اور کولیسٹرول لیول اپنے کنٹرول میں ہو اور 1 منٹ میں 70 مرتبہ کم از کم دھڑک رہا ہو, یہ مطلب نہیں. دل جب صحیح ہو, دل میں بخل نہ ہو, دنیا کی محبت نہ ہو, بڑائی نہ ہو. دل کا دار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. فرمایا آخرت ہم اس کو دیں گے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتا. بعض لوگ ہر مجلس میں ٹانگ اڑانے کی میں بڑا ہو جاؤں, میں چھوٹا رہ جاؤں, صحیح ہے نا, میری حکومت آ جائے میں ہو جاؤں سب سے بڑا. فرمایا دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے, تواضع ہے ان کی طبیعت میں. تو یہاں بڑے بن کے کیا مل جائے گا؟ یہاں بڑے بڑے بھی سارے قبر میں چلے جاتے ہیں. کون کس 30 گریڈ کا افسر بن گیا, 21 گریڈ کا افسر بن گیا, تو بن کے کیا ہو جائے گا بھائی؟ قائد اعظم کو کتنی توپوں کی سلامی دی جاتی ہے, اب قائد اعظم تو بیچارے قبر میں رہ گئے نا. کسی جنرل کو کرنل کو 21 توپوں کی, کسی کو 20 توپوں کی, جتنی توپوں کی سلامتی دیں سلامی دیں, اس کے بعد میرے بھائی یہ ساری توپیں ووپیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے, اور حقیقی عزت صرف اللہ کی, اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی ہے. حقیقت میں عزت دار صرف وہی, خواہ دنیا میں کتنے ذلیل ہو جائیں. تو آخرت جو ہے نا, آخرت یہ ابقا ہے, باقی رہنے والی چیز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دل صحیح ہوگا تو پورا جسم درست, اور دل خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب. ہم نے ایسے علماء کو بھی دیکھا ہے جن کو بے تحاشا دولت دی اللہ نے, اور ایسے علماء کو بھی دیکھا جو بہت غریب تھے. حکیم الامہ مولانا تھانوی بہت غریب تھے, پیسہ ویسا نہیں تھا, اور انہی کے وقت کے بعض علماء بہت مالدار تھے. صحابہ میں دیکھ لیں, حضرت عثمان غنی تھے, بڑے مالدار تھے, وہ بھی کامیاب. ابو ہریرہ فقیر مسکین, عبداللہ بن مسعود فقیر مسکین, صفہ میں پڑے رہتے تھے. کوئی آ گیا کھانا دے دیا ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا, اور لوگ آگے میری گردن دباتے سمجھتے مرگی کا دورہ ہے. فرماتے مرگی نہیں تھی, بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا. وہ بھی کامیاب. لیکن جس کے حضرت عثمان کے پاس دولت تھی تو دوسرے صحابہ نے انہیں خدا نخواستہ کوئی یہ للچائی بھی دکھاؤ, صحیح دیکھا یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, صحیح ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ ان کے پاس بھی کون سا ہمیشہ رہے گی, ختم ہو جائے گی, اور ہم بھی کون سا اس بھوک میں ہمیشہ رہیں گے, ہم بھی مر جائیں گے. باقی بھوک سے کسی صحابی کا میرے علم میں نہیں انتقال ہوا. اللہ وقت میں بھوکا رکھتے ہیں, اگلے وقت میں کسی نہ کسی طرح کھلا دیتے ہیں. مرتا نہیں ہے بھوک سے کوئی, مرتے جب یہ جب قحط پڑا ہوا ہو. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, اللہ فرماتے ہیں زمین پہ اس میں کولیسٹرول نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. تو میرے بھائی مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ٹینشن فری ہوگا باہر, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا. انگریزوں کے پاس یہ آیت نہیں ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے فرمایا انسان تو دور کی بات, وما من دابۃ, کوئی دبا کہتے ہیں عربی میں زمین پہ چلنے والا, چاہے رینگنے والا ہو, چاہے تیرنے والا ہو, چاہے 2 ٹانگوں سے چلنے والا, سب کو دابا کہا جاتا ہے. وما من دابۃ, فرمایا کوئی سے کوئی بھی ایسا زمین پہ رہنے والا نہیں ہے, الا علی اللہ رزقها, جس کو رزق پہنچانا اللہ کی ذمہ داری نہ ہو. ذمہ ہے, ذمہ واجب ہے اللہ کے ذمے. ہاں کبھی عذاب دینا چاہے اللہ قحط کے ذریعے, وہ تو مالدار بھی مر جاتے ہیں اس میں, جن کے گودام ہے وہ بھی مر جاتے ہیں. جب تک ایسی حالت نہ ہو, اللہ فرماتے کس کی ذمہ ہے یہ رزق, میرے ذمہ ہے. سمندر کی تہ میں اللہ رزق پہنچاتے ہیں, اور پتھروں کی تہ کے اندر رزق پہنچاتے ہیں. تو انسان کیوں پریشان ہو رہا ہے بھائی؟ کتنے لوگ ٹینشن میں, بھائی میری کاروبار پتہ نہیں اب میں روٹی کیسے کھاؤں گا, کیسے چلے گا. بھائی روٹی انشاءاللہ ملتی, ایک وقت ناغا ہوا اگلے وقت میں مل جائے گی. ہم رمضان میں بھی تو ناغا کرتے ہیں نا 2 وقت کے کھانے کا, کوئی بات نہیں ہے, مل جائے گا, اللہ کھلا دے گا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ میری ضرورت روٹی نہیں ہے. یہاں سے مسئلہ خراب ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب روٹی تو مل جائے گی 2 وقت کی, لیکن روٹی تھوڑی, بچوں کے خرچے ہیں, صحیح ہے, شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے, اور پھر بچوں کو اسکول ہے, اسکول کی فیسیں ہیں, اور پھر خود بیمار ہو گیا. تو یہ بات
آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھائیں، میں منع نہیں کرتا، میں بھی پڑھاتا ہوں اپنے بچوں کو اسکول میں بھی، مدرسے میں بھی، کچھ بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، کچھ اقرا میں پڑھتے ہیں، فیسیں بھی بھرتا ہوں الحمدللہ، آپ پڑھائیں ضرور، آپ روزانہ کباب پراٹھے کھائیں، لیکن یاد رکھو یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، خوب ذہن میں رکھیں۔ اگر ان چیزوں کو ضرورت میں داخل کر لیا تو پھر موت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر اسکولوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسکول پھر گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں، پھر 500 روپے ماہانہ فیس والے بھی ہوتے ہیں، پھر 1200 والے بھی ہوتے ہیں، پھر سٹی اسکول کی 6000 فیسیں جاتی ہیں، ڈی ایچ اے میں جو اسکول ہیں ان کے اور مہنگے ہیں۔ تو میرے بھائی پھر اگر ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں اقرا، تو جب اقرا کے پیسے آئیں گے تو آپ کہیں گے نہیں اسٹی اسکول میں ضرورت ہے، کیونکہ میرا بچہ ایک عام ملازم کلرک بن جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، میرا بچہ 22 گریڈ کا آفیسر ہونا چاہیے۔ تو ان اسکولوں میں، تھکے ہوئے اسکولوں میں آپ کا بچہ 22 گریڈ کا آفیسر بولو بھائی نہیں بن سکتا، اس کے لیے سٹی میں داخل کرنا پڑے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہماری شریعت میں یہی سکھایا ہے، اور اگر یہ آپ کا جذبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دل میں دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے، اس کو جب تک نہیں نکالیں گے تو یاد رکھو اللہ کی محبت نہیں داخل ہوگی۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہماری ضرورت کیا ہے؟ 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی۔ دیکھو جانوروں کو بھی 2 وقت کھلایا جاتا ہے، بھینس کتنی موٹی، ہم سے زیادہ پیٹ بڑا ہے، اس کا مالک بھی صبح 6 بجے شام کو 6 بجے ڈالے گا، انہیں بہت ہے، صحیح ہے، اسی میں 5-5 کلو دودھ نکال دیتی ہے۔ ہمارا رزق بھی 2 وقت ہے، یہ ناشتہ بھی ہم غریبی میں کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اضافی رحمت ہے، ورنہ طبی لحاظ سے، ڈاکٹری کے لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے اور فطرت کے لحاظ سے دیکھا جائے، قرآن بھی کہہ رہا ہے بکرۃ و عشیہ، اللہ رزق دے گا صبح اور شام۔ صحابہ کرام گندم کی روٹی، یہ پیٹ بھر کے جس کو مل جائے تو سمجھ لو کہ تمام وٹامنز اس میں موجود ہیں، بیمار نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ریٹن لکھ کے دے دوں، جو گندم کی روٹی کھا رہا ہے اگر وہ بیمار ہو رہا ہے تو خوراک کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے، زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ کیسے؟ اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھو پہلی بات تو یہ نظریہ بنا رہے نہیں بنا رہے اب کہ ہماری ضرورت صرف اور صرف کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی اور رات کو سر چھپانے کے لیے ایسی جگہ جہاں آسانی سے نیند آ جائے، بارش سے بچ جائے، دھوپ سے بچ جائے، سردی سے بچ جائے، یہ مل گئی تو بس۔ یہ نہ ملے پھر پریشان ہو، پھر مانگ بھی سکتا ہے، بھیک مانگنے کی بھی اجازت ہے، اگر روٹی نہیں ہے نا یا سر چھپانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے پھر مانگ سکتا ہے، بھیک بھی مانگ سکتا ہے۔ جب تک یہ ہے نہ بھیک مانگنے کی اجازت اور نہ ہائے ہوئے کرنے کی اجازت، چیخو پکڑ ہائے یہ نہیں، ہائے وہ نہیں، چواٹ مارے کسی کو دیکھے نا ایسے کر رہا ہے، ہائے یہ نہیں بولے تو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، ہاں مل رہی ہے، گھر ہے سر چھپانے کے لیے، ہاں یہ ہائے ہوئے کیوں کر رہا ہے بھائی؟ ضرورت پوری ہو رہی۔ اب اس پر آپ کو اشکال ہوگا بھائی کہاں ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ اگر بچے ہمارا نہیں پڑھا اسکول میں، صحیح ہے نا، انجینئر نہیں بنا، ڈاکٹر نہیں بنا تو پیچھے رہ جائے گا۔ تو اگر پیسے ہیں تو پڑھائیں، میں نہیں کہہ رہا ترقی کریں، لیکن اگر نہیں ہے تو سوچ لیں پیچھے رہ کے کیا ہو کیا جائے گا، کیا ہو جائے گا اس سے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں جن کے بچے ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا بھوکے مر جاتے ہیں؟ نہیں آنی سمجھ میں ہوتا کیا ہے اس سے؟ اور جن کے ترقی کر جاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ قارون سے زیادہ ترقی کر سکتے یا فرعون سے زیادہ بڑی حکومت ہو سکتی ہے۔ جہاں وہ گئے تھے صحیح ہے نا، کہاں گئے؟ وہ بھی مٹی میں، تو بچہ آپ کا بھی مٹی میں ہی جائے گا بلا جانا سب نے۔ دیکھو پشاور جا رہے ہیں آپ، ٹرین میں بیٹھے ہوئے، آپ کو پتا ہے پشاور میں میرا بہترین بنگلہ ہے اور اے سی جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے اور بڑے انتظامات، پھر آپ کو ٹرین میں اگر سیٹ نہ ملے اور دوسرا اے سی پارلر میں بیٹھا ہوا ہے اور کباب برگر کھا رہے ہیں، آپ ادھر جناب اور راستے سے چاٹ چھولے خرید کے کھا رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، کھچڑی خرید کے کھا رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی تم اے سی پارلر میں چلے جاؤ اور اس کو اپنی جگہ لے آؤ، آپ کہیں گے بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پھر پشاور میں جو اس کا ٹھکانہ ہے تمہارا وہ ٹھکانہ ہوگا، اور جو تمہارا ٹھکانہ ہے وہ اس کا ٹھکانہ وہ ہوگا۔ تو آپ کہیں گے مجھے کیا پتا بھائی وہ چپڑاسی ہے یہ کیا ہے، ہو سکتا ہے چپڑاسی ہو، اس کو ٹرین میں بٹھا دیا اسی پارلر میں۔ تو آپ کیا کہیں گے بھائی منزل جو ہے نا، منزل اس پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بات نہیں، مجھے وہاں پروٹوکول دیا جائے گا تو سفر ہے گزر جائے گا، یہ تو 24 گھنٹے کی بات ہے، میں بھوکا رہ کے بھی گزارا کر لوں۔ یا اس کو زیادہ واضح مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی پارلر میں لیکن ہے پھانسی کا، پشاور لے جا کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانا ہے، گورنمنٹ نے کہا اس کو تو بیچارے کو چڑھانا ہی ہے، اس کی آخری خواہش تھی اسی پارلر میں سفر، صحیح ہے نا، اس کو اس میں لے جاؤ اور خوب کباب برگر کھلاؤ، کیونکہ قربانی کے بکرے کو کتنا کھلایا جاتا ہے نا، کتنا کھلایا جاتا ہے، تو کوئی چاہتا ہے کہ مجھے قربانی کے بکرے کی جگہ مجھے کھڑا کر دیا جائے؟ ارے کو پتا ہی ہے
2 دن کی بات ہے، کل ذبح ہو رہا ہوگا. تو پھانسی کا مجرم ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ بھئی آخری ہے، کھلا دو بیچارے. اور آپ ہے بیت الخلاء میں، پائیدان پہ جگہ ملی آپ کو. وہ اتفاق سے آپ کا وہ پرس کوئی چوری ہو گیا تھا، آپ کو سیٹ نہیں مل سکی. اب آپ نے کہا چلو کسی طرح پشاور پہنچو، بس کسی طرح پہنچ جاؤ، لے دے کے بس کسی طرح گزارا کر لیں گے. ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے کچھ سویٹر ادھر ادھر سے لنڈا ونڈا کے لے لیں گے، گزارا کرو، پہنچ جاؤ کسی طریقے سے. اب کسی نے آپ کو آپ کی حالت پہ ترس آیا اور کہا بھائی تو پائیدان پہ کھڑا ہوا ہے، بیت الخلاء میں بھنگیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تجھے روٹی مل نہیں رہی ہے، یہاں گزارا کر رہا ہے، ایسا کر اس کی جگہ پہ تو آ کے بیٹھ جا اور اسے ہم تیری جگہ پہ لیں. آپ راضی ہو جاؤ گے؟ بولے کہ نہیں بھائی مجھے ایسا اے سی نہیں چاہیے، مجھے وہاں بٹھا دیا، مجھے لٹکا دیا لے جا کے. صحیح ہے نا؟ آپ کیا کہو گے؟ لوگ کہیں گے بھائی تم اگر آپ کا بچہ ترقی نہیں کر سکا تو سوچو اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچے ترقی نہیں کر سکے، جن کا انجام ہوگا آپ کے بچے کا بھی وہی انجام ہو جائے گا. اور جو ترقی کر کے جو چلے گئے ہیں، جس خبر میں گڑے میں کیڑے جتنے ان کے پڑیں گے، اس کے بھی اتنے ہی پڑیں گے کیڑے لاش. کوئی 21 گریڈ کا افسر اگر مرتا ہے نا تو لاش پہ اس کے بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جو کسی بیچارے چپڑاسی کی لاش پہ ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تھوڑے دن کی کہانی ہے، مر کے سب حساب کتاب ختم، اور موت کا پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا. ابھی جس کو کیا خون کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں دولت کے لیے، حکومت کے لیے، اور پھر کسی کے ہاتھوں 2 گولیاں کھا کے ایک ٹیٹی سے دماغ میں مارا اور سارے. اسی کو حضرت کعب ابن زہیر ہے، بڑے شہر، انہوں نے دنیا میں بڑی پیاری بات کی. انہوں نے دنیا کی بڑی تعریف کی، بڑی حسین ہے، بڑی دل ربا ہے، اور یہاں کی بڑی دل ربا ہے نا دنیا. کیسے لذیذ لذیذ کھانے، غریب آدمی تو دیکھ کے مر جاتا ہے بیچارہ. یار یہ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، ان کی گاڑیوں میں بسوں میں لٹک لٹک کے سفر، اکثر تو بیچارے پیدل ہی جا رہے ہوتے ہیں. غریب آدمی جو جس کے دل میں دنیا کی محبت تو دیکھ دیکھ کے مر جاتا ہے. تو غریب کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو. حضرت کعب بن زہیر کا یہ شعر سوچا کریں، بڑی خوبصورت، بڑی دلربا. لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا. پہلے انہوں نے کہا بان سعاد فقلبی اليوم مبتول متیم اثرھا لم یفت مقبول. فرمانے میری محبوبہ سعادہ چلی گئی اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کی ہلاک ہو گیا. اور ایسے اشعار پڑھتے چلے جا رہے اس کی یاد میں. پھر آگے ایک بات کہتے ہیں، لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. کہتے ہیں لیکن یہ محبوبہ، یہ ایک ایسی محبت ہے کہ اس محبوبہ کے خون میں چند برائیاں شامل کر دی گئی جس نے اس کے سارے حسن کا بیڑا غرق کر دیا. وہ برائیاں کیا ہیں؟ اس کے خون میں فل کسی اور کے ساتھ گرد طرح رنگ. گرگٹ کیسے؟ ابھی لال فوراً نیلا ہو جائے گا. مجھے باغ دکھا رہی تھی کہ میرے ساتھ تھوڑے سے لالچ کسی اور نے دی، اس کے ساتھ فوراً ٹائم نہیں لگتا اس کو. یہ دنیا بھی ایسا ہی ہے، ایسے سبز باغ دکھاتی ہے اور فوراً کوئی بیماری یا تو فالج ہو گیا، گردے فیل ہو گئے، شوگر ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، پڑے ہوئے اسپتال. ہمارے رشتے دار اتنی دولت کمائی انہوں نے، سعودیہ میں کماتے رہے ساری زندگی. اب جب سعودیہ کو چھوڑ کے گھر آئے ہیں تو آدمی کیوں آتا ہے؟ اب میں اپنی کمائی کو کھاؤں گا تسلی سے بیٹھ. یہی ہوتا ہے. تھوڑے دن اٹیک ہوا، صحت مند اچھے والے، اٹیک ہوا، گھر والے فوراً لے گئے ہاسپٹل، سیٹ ہو گئے. ایک جھٹکا تو لگ گیا بھائی، یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اب اٹیک ہوا، ہاسپٹل پہ گئے، سیٹ ہو گئے. تو گھر والوں نے، ان کی اہلیہ نے کہا میں گھر سے کھانا بنا کے لاتی ہوں آپ کے لیے. سیٹ ہو گئے. تو ڈاکٹر نے کہا اب اللہ کا شکر ہے نارمل حالت. انہوں نے کہا چلو ایک چانس مل گیا، اب میں کولیسٹرول اور یہ سب چیزوں سے پرہیز کروں گا، انشاءاللہ 25-30 سال نکال لوں گا. اب گھر میں گئے، اسی دن سے سب چیزوں سے پرہیز. جی سبزی پکا کے لے آئے. اب سبزی پک کے ان کی اہلیہ لے کے جانے لگی کہ فون آیا کہ ان کا انتقال، دوبارہ اٹیک. اب دیکھو آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ سارا سعودیہ کی دولت اور پیسہ اور سب. لکنھا خلۃ. پھر بیٹھتا ہے، اگر گھٹنے جواب دینے بیٹھتا ہے پھر ساری نہیں بیٹھے ہی رہتا ہے. پھر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. جو بڑھاپے میں لیٹ گیا اب لیٹا ہی رہے گا، اب کھڑا نہیں ہو سکتا. میں نے خود دیکھا ایک بزرگ کو، وہ بیچارے بستر پہ لگ گئے، بیمار ہو گئے. تو گھر والے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. پریشان تھے، کہنے لگے اب ٹھیک نہیں ہوتا، اب خبر میں جا کے ہی میں ٹھیک ہوں گا. اب نہیں ٹھیک ہوتا. ایسا ہی ہوا، تھوڑے دن میں انتقال ہو گیا. دوبارہ وہ اٹھنا نصیب نہیں ہوا ان کو. ایسا ہی ہوتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب دکھانے کا ہے. یہ انگریز ہے جس نے ہمارے دل میں دنیا کی محبت ڈالی. ہمارے پیغمبر کو تو دنیا دی گئی. سلیمان علیہ السلام تو اللہ سے دنیا مانگی تاکہ جہاد کریں.
جہاد مانگی سلیمان علیہ السلام نے دنیا، ذات کے لیے نہیں مانگی. فرمایا اللہ تیری دنیا میں تیری حکومت چلا دوں گا، مجھے ایسی حکومت دے. کیونکہ گھوڑوں کی حفاظت کر رہے تھے نا تو عصر کی نماز قضا ہوگی. انہوں نے کہا بھائی میں گھوڑوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، جہاد کے لیے نماز بھی ضروری ہے، اب میں عبادت میں لگتا ہوں تو گھوڑے کون پالے گا، گھوڑے میں لگتا ہوں تو انہوں نے کہا اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میں عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤں، ایسی دنیا اور ایسی حکومت تو عبادت بھی کروں اور تیرا دین کا بول بالا بھی کروں. اللہ نے دے دی. ہمارے نبی کو بھی اللہ نے ہمارے نبی کو خود کہا کہ آپ کو چاہیے، صحیح ہے نا. فرشتہ آیا سلیمان علیہ السلام سے، اللہ نے پوچھا نہیں تھا بلکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے خود درخواست کی مجھے دے دے. اللہ کے مقرب پیغمبر تھے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے. بلکہ مانگی ایسی لا ينبغي لأحد من بعدي، اللہ اتنی دے دے کہ میرے بعد کسی کو بھی اتنی نہ ملے. صحیح ہے. اللہ کے لاڈلے تھے، عبادت گزار تھے. اللہ نے کہا چل تیری نیت اچھی، تیرا جذبہ اچھا، دے دی. ایسی کہ تیرے بعد کسی پیغمبر کو بھی نہیں، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ملی ایسی دنیا، کسی کو نہیں ملے گی. امریکہ کتنی ترقی کر جائے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ حدود سے کام لے رہا ہو، چیونٹیوں کی بولیاں سن رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی حکومت دے دی کہ دوسرے ملک کا تخت ایک سیکنڈ میں آپ کے یہاں پہنچ رہا ہے. ابھی تک ایسا ڈیجیٹل کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جناب وہاں سے تخت اٹھا کے 1 منٹ میں آپ لے آئیں. ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام نے پل کے جھپکی نہیں اور اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر ہے. ایسا حساب کتاب. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا پیش کی اللہ نے، فرشتہ بھیجا کہ آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونے کا بنا دیے جائیں. اللہ کے نبی نے کیوں قبول نہیں کی؟ اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے. سلیمان علیہ السلام کے بعد تو پیغمبر آنے تھے بہت. آپ نے کہا میں نے یہ کام کیا تو میری امت، دل میں ممکن ہے یہ سوچا ہو کہ میری امت تو پھر جو غریب ہے وہ تو بیچارے احساس کمتری سے مر جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا نہ یہ نہیں چاہیے مجھے. پھر کیا چاہیے؟ فرمایا اللہ ایک وقت پیٹ بھر کے ملے، دوسرے وقت بھوکا رہو، دوسرے وقت نہ ملے، تلاش کے باوجود نہ ملے. ایسا غربت، ایک وقت پیٹ بھر کے اس لیے کہ گزارا ہو جائے، زندہ رہے، کام کرنا ہے اللہ کی جو دین کی تبلیغ کرنی ہے، زندہ رہے، مرے نہیں، بہت باقی نہ، اور باقی بھوکا رہے. ایسا ہی ہوتا تھا. آپ علیہ السلام کو کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا. چل رہے اللہ توکل پہ ساری زندگی، لیکن آپ کی جو موت ہوئی وہ بھی بھوک سے نہیں ہوئی، کمزوری سے نہیں ہوئی. اللہ خود بھوکا رکھتے ہیں نا کسی کو تو پھر کمزوری سے بچاتے ہیں اس کو. ایک روٹی کھائے گا سارے وٹامن اس کے. افغانوں کو دیکھو، اپنے بچوں کو جو طالبان کھلاتے ہیں سوکھے ٹکڑے کھلاتے ہیں، پھر بھی ببر شیر بنتے ہیں. ہمارا بچہ پولیو کے خطرے اور جناب حفاظتی تمام ٹیکے وقت پہ لگائیے. ڈبے میں یہ بھی وٹامن اے بھی ڈال دیا، بی بھی ڈال دیا، کم وقت پھر بھی موٹا نہیں ہو رہا. پھر جناب مختلف وقتوں پہ ٹیکے لگا لگا کے اس کی ساری نیچرل سیٹنگ ہی تبدیل کر دی جاتی ہے، جو فطری سیٹنگ ہے نا. اب مختلف قسم کے ٹیکے بھی لگ رہے ہیں. پھر بسکٹوں کے ڈبے بھی کھلائے جا رہے ہیں اس کو، ڈبل روٹی اور پاپے، اور ناشتے میں انڈے اور شہد اور جیم اور پتہ نہیں کیا کیا پھوڑ دیا اس کے. پھر بھی ایسا پلپلا سا نکلتا ہے. وہ کیا نکلتا ہے؟ افغانوں کے بچے میں نے خود دیکھے ہیں، بچے کو پہلے ماں کا دودھ پیتا ہے، بچہ کچھ بھی نہیں پیتا، اور جیسے ہی سال کا ہوا تو ماں باپ چھوٹی چھوٹی روٹی گندم کھلانا شروع کرتے ہیں. سیریلیک کے ڈبے اور دلیے درمیان میں نہیں ہے، ڈائریکٹ روٹی. میں ڈاکٹروں سے ایک سوال کرتا ہوں، بکری کا بچہ دودھ پیتا ہے پھر ڈائریکٹ گھاس پہ آ جاتا ہے، ایبا سمجھ جو اس کی اصل باپ کی ماں باپ کی خوراک. شیر کا بچہ دودھ پیتا ہے اور پھر ڈائریکٹ گوشت پہ آ جاتا ہے. سمجھ آئیے بات؟ ہر جانور کا بچہ دودھ پی کے ڈائریکٹ اصل خوراک پہ آتا ہے. یہ انسان کے بچے پر کیوں عذاب آیا ہے ڈاکٹروں کی وجہ سے کہ دودھ کے بعد پہلے سیریلیک کے ڈبوں پہ آئے گا، پھر فیٹس پہ آئے گا، اور پھر دلیوں پہ آئے گا، اور پھر ڈبل روٹیوں پہ آئے گا، اور پھر جا کے روٹی پہ آئے گا. یہ ڈائریکٹ روٹی پہ کیوں نہیں آ جاتا؟ ڈاکٹروں کی یہ بات خلاف فطرت ہے، ذہن میں رکھیں. میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے. بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہو 6-7 مہینے کا ہو جائے، اسی وقت تھوڑی تھوڑی روٹی گندم کھلانا شروع کر دے، تھوڑے نرم سے ہی بنے گا. پھر ہم دیہاتوں میں بھی گئے ہیں، شہروں میں بھی گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں. روٹی گندم اتنی زبردست چیز اللہ نے بنائی ہے، اس کو آدم کو گندم کھلایا گیا ہے. دیکھو گندم کتنی بہترین چیز ہے. میں آپ کو ایک شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے. شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب کفارہ ادا کرو نا قسم کا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں درمیانے درجے کا کھانا ہونا چاہیے، یعنی جو مکمل کھانا ہو، کمی نہ ہو اس میں. کھانا ہونا چاہیے متوسط، جو پورا متوازن خوراک ہو. اب اس کی تفصیل احادیث اور فقہ سے کیا ملتی ہے کہ آپ نے غریب کو کھانا کھلانے میں، فقہ لکھتے ہیں اگر گندم کی روٹی کھلا دی صرف بغیر سالن کے تو مکمل کھانا اس کو کھلا دیا اور کفارہ ادا ہو جائے. گندم کے علاوہ اگر کچھ اور کھلایا ہے
تو وہ کافی نہیں. مثلا صرف چاول کھلا دیے تو کافی نہیں. آئی بات سمجھ؟ ابلے ہوئے چاول نہ نہیں چلے گا, کچھ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر جو کی روٹی کھلائی کافی نہیں ہے, جو کی روٹی کے ساتھ سالن بھی ہونا چاہیے. لیکن گندم کی روٹی کے بارے میں فقہ نے لکھا ہے کہ گندم کی روٹی اگر پیٹ بھر کے کھلا دی تو فقیر یہ نہیں کہہ سکتا مجھے ناقص کھانا کھلایا. اسے بولا پورا کھانا کھا لیا, ساری غذائیت پوری ہوگی اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی باتیں؟ تو جس کو گندم کی روٹی پیٹ بھر کے, ہمارے نبی کو گندم کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی اس زمانے میں. گندم کی روٹی مالدار لوگ کھایا کرتے تھے, جو کی روٹی. اور نبی علیہ السلام کیسی غربت میں وہ گزارا, جب گھر آتے امی عائشہ سے پوچھتے ہاں بھائی کچھ کھانے کو ہے, اگر ہوتا تو کھا لیتے, اگر فرماتے ہیں نہیں ہے, فرماتے چلو پھر ہم نے روزہ رکھا, نیت کر لیتے رہو شام تک بھوکا تو رہ رہی تو روزے کی نیت کر کے ثواب کیوں. اس طرح ہوتا. اور جب زیادہ بھوک ستاتی, ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بھوک, صحابہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے شدید بھوک لگی, ابو بکر رضی اللہ میں گیا تو خیال مانگتے نہیں تھے, شرم آتی تھی. حالانکہ بے تکلف ہو تو مانگنا بھی جائز ہے, یاد رکھیں جس سے بے تکلفی ہوتی ہے نا اس سے مانگ سکتے ہیں. دعوت نہیں کی بہت دن ہو گئے, کھلا تو صحیح. اس میں چونکہ ذلت نہیں ہے نا, یہ جائز ہے. تو صحابہ تو مانگ سکتے تھے بے تکلف سے, اس میں ذلت نہیں تھی, لیکن پھر بھی ان کو شرم آئی. ابو ہریرہ کو وہ گئے, فرماتے میرے پاس عمر آئے, عمر کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے دیکھا, کہنے میں نے کہا کہ شاید یہ کچھ پوچھیں گے نا کہ وہاں وہی کھانا ہوا. انہوں نے پوچھا ہی نہیں, وہ چلے گئے, وہ سمجھے ہی نہیں, بلکہ یہ تھوڑا سا ان کے ساتھ بھی چلے گئے. انسان نے پوچھا آئیے چلے آپ آئیے تو کھانا بھی کھا لیے, حضرت عمر نے پوچھا نہیں, خیال نہیں ہوگا. ابو بکر آئے, انہوں نے بھی پوچھا, کہنے تھوڑی دیر نبی علیہ السلام گزرے تو میں ان کے ساتھ چل دیا, وہ سمجھ گئے اس کو بھوک لگی. خود ہمارے نبی کی حالت بھی ایسی ہی تھی. تو اللہ کے نبی گھر گئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ. ہاں ایک صحابی جو تھے, ایک صحابی ان کے پاس گئے. وہ صحابی گئے, گھر میں جا کے کہا اپنی بیوی سے کہ آج کے دن میرے سے زیادہ معزز مہمان کسی کے گھر میں نہیں. اور اپنی بیوی سے کہا دیکھ بخل نہ کرنا, تو بچا کے نہ رکھنا, جو ہے سب لے آ. اور ذبح کروایا بکری کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو جو ہانڈی ہے نا اس کا ڈھکن نہیں کھولنا. عورتوں کی عادت جھانک جا کے اتنا سا رہ گیا ہے, لوگوں کی یہودی کی بھی ایسی عادت ہے نا, اتنا ہے اتنا رہ گیا ہے, بینک میں اتنے رہ گئے, اتنے جیب میں, سارا دن کلیکشن میں لگا رہتا ہے. بس جتنا ہے اللہ نے